جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کل ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے، جس میں بہت زیادہ اہم بل منظور کیے گئے، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل، نہ صرف یہ بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو حق رائے دہی کا جو وعدہ کیا گیا تھا کہ جی وہ بھی ووٹنگ کا حصہ بن سکیں گے، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کا حکومت میں آنے سے پہلے خود عمران صاحب بھی پہلے اتنے وعدے انہوں نے جو کیے تھے کہ جی جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ بھی اپنا ووٹنگ کا حق استعمال کریں گے، تو یہ وعدہ بھی ان کا ایک طرح سے پورا ہوا ہے۔ بالکل جی، وعدہ پورا ہوگا اور وعدہ پورا ہو گیا ہے اس اعتبار سے، لیکن بہت سی چیزیں جن پر کنسرنز موجود ہیں۔ ایک تو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے کہ جناب اب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اگر یہ قانون جس طرح سے بل منظور کروایا گیا ہے تو ان کو ہٹایا نہیں جا سکے گا، صرف بورڈ آف گورنرز جو اسٹیٹ بینک کے ہوں گے ان کے سامنے جو گورنر صاحب ہیں جواب دہ ہوں گے۔ اس کے بعد تو اس طریقے سے جو خود مختاری ہے کہ کسی بھی ادارے کو وہ جواب دہ نہیں ہوں گے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ IMF کے سپرد کی جا رہی ہے۔ یہ اپوزیشن کا موقف ہے، ٹھیک ہے، اب تاثر دیا گیا۔ اب دوسری چیز ہے آ گئی جناب ایول اینڈ وشز مشینز کی۔ مشین کا کیا قصور ہے؟ اگر مشین کے اوپر اعتبار نہیں ہے تو اس کی اور وجوہات ہیں، لیکن اپوزیشن سے زیادہ الیکشن کمیشن کا جو کنسرن تھے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا ستی کہ جی آپ ٹھیک ہم نے EVM مشین کے والے سے بات کی، لیکن بہت ساری جگہوں پہ جب اس کو لانچ کیا جاتا ہے تو وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جہاں نیکسٹ الیکشن کے لیے وقت بہت کم ہے، پہلے یہ مشینز بنیں گی، ایگزیکٹلی پھر سینسس جو ہوں پہلے سینسس ہوں گے، مشین ساتھ ساتھ بنیں گی، تو یہ اب یہاں پہ بہت زیادہ کنسرن ہے کہ جی یہ جو مشینز آپ ایک دم انٹروڈیوس کرا دیں گے تو ان کی پہلے ٹیسٹنگ کا پروسیس نہیں ہوا، کیونکہ اگر ہم انڈیا کے حوالے سے بھی بات کرتے تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ انڈیا میں یہ جو EVM مشینز ہیں یہ کتنی وہاں پر ایک طریقے سے تحفظات جو ہیں اس پہ رہی ہیں، حالانکہ 1982 سے ان کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کنٹروورسیز ہیں، اور کوئی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے دنیا کے صرف 8 ممالک میں ابھی اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر اتنی ہی سارے کچھ بہتر ہوتا تو ترقی یافتہ ملک تو کئی زیادہ ہیں، اور پاکستان کا نمبر تو لائک 196 سے 198 ملکوں میں کہیں نہ کہیں آخر میں جا کے آتا، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ 8 ممالک کیوں ہیں جو کہ ابھی تک اس کو استعمال کریں۔ لیکن ایک چیز دیکھیں، جو حق رائے دہی کا استعمال اب کر سکیں گے بیرون ملک مقیم پاکستانی، تو اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ فواد چودھری صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ 90 لاکھ وہ پاکستانی جو کہ ممالک سے باہر رہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کیا کہنا تھا ان کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ اپوزیشن 3 سالوں کی شکستوں کے بعد شکست و ریخت کا شکار ہے۔ اپوزیشن اب بکھر رہی ہے، کمزور پہلوانوں کے اوپر مشتمل۔ آج کے قوانین کی منظوری کے بعد اپوزیشن کے اندر جو عمل ہے وہ تیز ہو جائے گا۔ وہ جو قوانین ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اور ایک اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق۔ آج اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس بات کے گواہ رہے ہیں، ان کے ووٹ کے حق کے استعمال کے لیے پاکستان میں ایک ہی جماعت جو ہے وہ کھڑی ہے اور وہ تحریک انصاف ہے۔ اچھا جی، تو اس کے حوالے سے جو اپوزیشن کے کنسرنز یہ ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا اچھی بات ہے، ہر پاکستانی کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ہونا چاہیے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب ملک سے باہر رہتے ہیں، جس کا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، تو اس سے ہوتا یہ کہ آپ کا ایک ویو جو ہوتا ہے وہ برڈ ویو ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ دور سے ایک چیز کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اتنی وہاں پر سنگینیوں کا آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر جو اس کرنسی میں آپ اپنا رسک کما رہے ہوتے ہیں تو وہ کرنسی کے اگر ریٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو بہتر ہی لگتا ہے ایکسچینج ریٹ، جیسے کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کہا تھا کہ بھائی ایکسچینج ریٹ سے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ تو بلاول صاحب نے یہ کہا اس پہ کہ بھائی ہونا یہ چاہیے کہ آزاد کشمیر کی طرز پر جس طرح سے بیرون ملک مقیم لوگوں کو نمائندگی کا حق ملتا ہے ویسے یہ نہ ہو کہ ووٹ پیرس میں ڈالے جائیں اور نتیجہ ملتان کا بدل جائے۔ ہاں، تو اس پہ ظاہر ہے کہ کچھ تحفظات ہیں میرے خیال سے، وہ کیونکہ اپوزیشن اس حوالے سے کافی زیادہ ووکل بھی ہے، کرم نے دیکھا بھی، انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ سے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ رجوع کریں گے، لیکن جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹ کا حق ملنے کے بعد وہ کافی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا کہنا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، ذرا آپ کو یہ بھی سنواتے ہیں۔ اپوزیشن کو تو بہت خوش ہونا چاہیے کہ باہر کے لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں، تو حسن نواز اور حسین نواز بھی ووٹ ڈال سکیں گے۔ اوورسیز پاکستانی جس طرح پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، پاکستان کے الیکشن میں بھی بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ بڑا ایک جاندار وعدہ کیا تھا اوورسیز پاکستانیوں سے جو آج پورا ہوا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق ملا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے جو خواب دیکھا، جو ویژن دیکھا، آج اس کی تعبیر ہم سب نے دیکھ لی۔ آنے والے الیکشن میں اب جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کا ووٹ ایک کلیدی کردار ادا کرے۔ ہم لوگ خود کنٹریبیوٹ کریں گے، جس گورنمنٹ کو لانا ہے پاکستان میں جو ہم سمجھیں گے باہر رہ کے کہ اچھی ہے۔ اور UK سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فرید قریشی، اور ان سے ہم ذرا جان لیتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کا کیا ری ایکشن سامنے آیا ہے اس اہم فیصلے پہ، بتائیے گا جی۔
बिलाखिर ओवरसीज पाकिस्तानियों का देरीना मुतालबा पूरा हुआ और पाकिस्तान की पार्लिमान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हक के रायदही की मंजूरी दे दी है। इस पर जब हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात की तो उन्होंने खुशी का इजहार किया और वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर के मुताबिक और वादे के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाया है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों का यह कहना है कि इसके ज़रिए बरतानिया के अंदर बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान की सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और अपना रोल प्ले कर सकेंगे। कुछ जो अनासिर हैं उनकी तरफ से इसकी मुख्तलिफ दलाइल की बुनियाद पर मुखालफत भी की गई कि इससे कम्युनिटी के अंदर एक जो इंतशार या कशीदगी पैदा हो सकती है, लेकिन जो मेजॉरिटी है उसने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। और कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि जो बरतानिया के अंदर मुकीम सियासी लोग हैं जो कि खुद ओवरसीज शहरियत रखते हैं उन्हें तो इस पर खुशी का इजहार करना चाहिए, खुसूसन जिनका ताल्लुक अपोजिशन जमातों के साथ है, लेकिन वो भी बदकिस्मती से इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने जो यहाँ पे मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो यहाँ की सियासत के अंदर भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, उनकी तरफ से भी इस फैसले पर मस्बत रद्द-ए-अमल जो है वो दिया गया है। और बरतानिया में बसने वाली जो ओवरसीज कम्युनिटी है उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट के राइट को एक मस्बत कदम करार दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान का इस पर शुक्रिया अदा किया है। बहुत जी, हमारे नुमाइंदे हमें फरीद कुरैशी बता रहे थे कि किस तरीके से बरतानिया में भी जो मुकीम पाकिस्तानी हैं वो किस कदर खुश हैं कि उनको अब वोट देने का हक मिल गया है। कल की जो दिन जितने बिल पास हुए हैं और जो कुछ वो इसी वाले से बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। वैसे आपका हमसे शिकवा रहता है कि हम महंगाई के मसले पे ही आपको लेते, लेकिन कल जो हुआ है और कल जो हुकूमत की इतनी बड़ी जीत हुई है, हुकूमत के इत्तेहादियों ने जिस तरीके से हुकूमत का साथ दिया है, क्योंकि पहले 21 बिलों की बात हो रही थी, 38 बिल जो है वो कल मंजूर किए गए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया आप दोनों को, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये कोई हमारे लिए, हुकूमत के लिए कामयाबी नहीं है। हम समझते हैं कि ये जमहूरियत के लिए, मुल्की निज़ाम के लिए और तब्दीली का जो ख्वाब देखने वाले लोग थे उनकी कामयाबी है कि पाकिस्तान जो है जो पिछले 70 सालों में इलेक्शंस के धांधली का वावेला करता था और आखिरी हमने अपनी उम्र में जो भी इलेक्शन देखे कभी हारने वाले ने दिल से तस्लीम नहीं किया। ये आपके राजा इशफाक सत्ती साहब जो है, ये जनाब आपको पता है कि ये मेरे इलाके से हैं, इनसे पूछने के मैंने 1,37,000 वोट लिया है और यानी इस इलाके का टॉप मैंने किया है। लेकिन कभी ट्विटर पे जाके लोग कहते हैं जी इसके वोट असली नहीं थे, इसके जाली से बड़ा दुख होता है एक एक गांव में जाके जब वोट कलेक्ट करते हैं। एक और नंबर 2 ये कि हुकूमतों का और जमहूरियतों का बड़ा टाइम जाया होता है जब ये धरने हो, मुजाहरे हो, पार्लियामान में बहस हो कि तुम सिलेक्टेड हो, तो जो असल इश्यूज हैं कौम के उनसे हट के हम जरूरी मसला सारा यही है कि उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसा इदारा जो कि जिसके एतराज़ात मौजूद हैं और जो शफाफ इलेक्शन कराने का दाई है इस मुल्क में, वो अगर इससे मुतमईन नहीं है, अपोजिशन मुतमईन नहीं है, तो ये नारे जो धांधली के हैं या सिलेक्टेड होने के हैं ये तो आइंदा इलेक्शंस के बाद भी लगेंगे। आपको लगता है ये नहीं लगेंगे आइंदा नारे ऐसे? देखिए, हमने पूरा एक प्लान बनाया है और आपको पता है हमारी जो लीडरशिप है वो बड़ी अच्छी सेलर ऑफ द आइडिया है। हम इस तरह नहीं करेंगे कि एकदम, हम इनको पूरी तरह एक्सपोज करेंगे और पूरी तरह चैलेंज करेंगे इनके इस बयानिए को। हमने इसकी जो एक पायलट प्रोजेक्ट्स करने हैं, हमने प्रेस क्लब में करने हैं, आपके बार काउंसिल्स में करने हैं, आपके ताजरान के इलेक्शन इससे कराने हैं। हमने पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कोई बल्दियाती इलेक्शन इससे कराने, ताकि कौम को पूरी तरह हम इस चीज पे लेके आएंगे। हमने कोई, जाहिर है हम भी एक जमहूरी पार्टी है और हम कभी नहीं समझेंगे कि ये जो हम जो काम कर रहे हैं इससे हम मुल्क को आगे जाने के जाए, पीछे लेके जाएं। तो ये आप रेस्ट एश्योर के पाकिस्तान की जो रियासत है या हुकूमत है वो इतनी कमजोर है कि नहीं बिल्कुल नहीं। और आपकी नीयत पे जाहिर है कि शुबह अपोजिशन कर सकती है, हम नहीं। और एक चीज ये है कि दुनिया के देखें ना, हम बात करते हैं 196-97 के करीब मुल्क है, ठीक है, उसके बाद उनमें से सिर्फ 8 मुल्कों में अगर यूज हो रहा है, इंडिया में कंसर्न्स मौजूद हैं, दीगर मुल्कों में कंसर्न्स मौजूद हैं, तो जाहिर है कोई तो वजह होगी कि जो इसके ऊपर वेरीफाइंग के हवाले से, फिर उसके बाद डिसेबल्ड लोगों की वोटिंग के हवाले से, पता करने के हवाले से कि किसने किसको वोट दिया, तो जाहिर है कि ये कंसर्न्स मौजूद है। और इन कंसर्न्स को एड्रेस करके अगर फिर इनका यूटिलाइजेशन होती, मंजूरी होती, तो फिर ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, मुझे बताएं, कंसर्न अगर मौजूद हैं तो क्या जो दूसरा निजाम है उस पर कंसर्न मौजूद नहीं है? आज आपकी ऑपोजिशन हमें कह रही है कि हम वोट के जरिए नहीं आए, हम सिलेक्ट हो गए हैं, तो क्या दूसरा जो मुतबादिल है वो परफेक्ट है? वो बहुत बुरा है और हम एक लेसर रिजर्वेशन वाले की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको, मीडिया को, कौम को हम उस पर कन्विंस करें। मुझे बताएं ना कि आजकल ये तो IT प्रोफेशनल्स की कैपेबिलिटी को चैलेंज करने वाली बात है। कोई एक छोटी सी मशीन नहीं बना सकते जो हैकिंग से पाक हो।
یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیلکولیٹر وہ تو ظاہر ہے کہ یہ لوکل ایریا نیٹ ورک سے کنیکٹڈ نہیں ہوگی, انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہوگی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے. ہم تو, ہمارا تو اعتراض یہ نہیں ہے, ہمارا اعتراض ہے سر کنسنسس کا. آپ بھلے بلہ رکھ کے اس کے نیچے لکیریں لگا کے آپ ووٹ کروا لیں, اگر اپوزیشن مطمئن ہے, الیکشن کمیشن مطمئن ہے, تو سانو کی نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ ہمارا نعرہ تھا, ان کا نہیں تھا. یہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم نے بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کرائے دینا, ان کا نہیں تھا. وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو اس سے آئسولیٹ کریں گے, جتنا آئسولیٹ کریں گے اتنا قوم سے دور ہوں گے. آج بیرون ملک پاکستانیوں کو پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی نے ان کو ووٹنگ کا حق دیا اور نون اور پیپلز پارٹی نے اس کو روکا, تو آپ کا کیا خیال ہے اس سے ان کا ووٹ بینک خراب نہیں ہوگا؟ مقیم پاکستانیوں سے تو جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیے. جو پاکستان میں مقیم جو باقی یہاں کی 22-23 کروڑ عوام ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی 90 لاکھ لوگوں سے تو وعدہ جو کیا تھا پورا کر لیا, تو ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ کب پورے کیے گئے. ابھی یہ کنسنسس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ذرا سینسس پہ آ جاتے ہیں. اس سے یہ جو سینسس پہ کام ہونا ابھی باقی رہتا ہے, پھر اس کے بعد آف کورس ابھی تو یہ جو مشین ہے آپ لوگوں نے اس کا بل پاس کرا دیا ہے, لیکن اس مشین کو بننے میں, اس کے ٹرائل میں بہت زیادہ وقت درکار ہوگا. سو ڈو یو تھنک کہ آپ نیکسٹ آنے والے الیکشنز جو ہیں وہ ای وی ایم کے تھرو کر سکتے ہیں؟ اچھا مدیہ, پہلے سوال کا حصہ کہ آپ نے 90 لاکھ کی فکر کی, 22 کروڑ کی نہیں کی. سر کیونکہ 22 کروڑ میں اس لیے میں سارے سوال سمجھ گیا, آپ مجھے موقع دیں. 22 لاکھ 90 لاکھ کے لیے ہم نے کیا ہے آئی ووٹنگ, اور جو 22 کروڑ ہیں ان کے لیے کیا ہے ای وی ایم. اب دوسرا, کل پارلیمان میں ڈسکس ہوا بڑا ڈیٹیل سے, ایم کیو ایم کے سبزواری صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا, آپ پیپلز پارٹی نے بھی ڈسکس کیا, اور ہم پوری طرح اس بات پہ فوکس ہیں کہ یہ بھی قضیہ حل ہونا چاہیے, اور ہم ہی انشاءاللہ کریں گے. ایسا وہ سینسس ہوگا جس پہ ہر صوبے کے ہر شہری کو یہ یقین ہوگا اور ہونا چاہیے کہ اس کو صحیح کاؤنٹ کیا گیا, بیکاز وسائل کی جو تقسیم ہے وہ ظاہر ہے آبادی کے حساب سے ہے, اور اگر آبادی صحیح کاؤنٹ نہیں ہو رہی تو اس علاقے, اس خطے, اس صوبے, اس ڈویژن, اس ضلع کے ساتھ جاتی ہے کہ اس کے لوگوں کو فنڈز کم مل رہا ہے. ہم پوری طرح حکومت کمیٹڈ ہے, اور ہماری واحد پارٹی ہے جس میں کسی لسانیت کا, کسی صوبائیت کا, کسی ایک طرح کا نعرہ نہیں ہے. ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں, اور پاکستان کا کونا کونا جہاں یہ مطالبات ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا. ایک تھوڑی سی میں اور بات کر لوں, اس کا شروع کرنے سے سینسس کے شروع کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے, دونوں پیرلل جا سکتے ہیں, ایک آگے اور ایک پیچھے جا سکتا ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. یہ ایگزیکٹلی ہم نے بھی شو کے آغاز میں بات کی تھی کہ سینسس جو ہے اور ساتھ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ دونوں چیزیں چل سکتی ہیں. لیکن سوال ہے کہ کیا یہ 2 سال میں تمام تو چیزیں ہو جائیں گی؟ اور مہنگائی کا مسئلہ کیونکہ آپ ہم نہ پوچھے ہو ہی نہیں سکتا, تو باقی تو وعدے پورے کر لیے گئے, لیکن یہ جو مہنگائی کا ایشو ہے جس پہ سارا بیس کرتا ہے آپ کا نیکسٹ الیکشن, کہ آپ کے ووٹرز آپ کو دوبارہ ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب آپ لوگ آئے تھے اگر چینی اس وقت 60 روپے کی تھی تو آپ لوگ آئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ حکومت آئی تھی تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی, لیکن وہ زیادہ بڑھ گئی. اس کو کیسے سالو کریں گے, کیونکہ یہ بھی آنے والے الیکشن کا مسئلہ ہے. لوگ اب بڑے سمجھدار ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا کہ جب میرے والد صاحب سے تو وہ 8 آنے کے کلو چینی لیتے تھے اور آج بھی 8 آنے کی ہو جائے گی. ظاہر ہے دنیا کا ایک نظام ہے, چیزیں اوپر ہی جاتی ہیں. ہاں اس دور میں ذرا یہ جو آخری 2-3 سال یہ ہوا کہ آپ سے بچپن سے لے کے آپ کی جوانی تک کا عرصہ لگا اس ساری چیز کو. میرا جواب بھی سن ارے سن تو لینا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کی بچپن سے لے کے جوانی تک کا عرصہ لگا, 8 آنے سے پھر آنا, پھر اس کے بعد ہماری تو 1 سال کی سے دوسری سال کے درمیان سب کچھ ہو گیا. میں یہ بات مان رہا تھا نا, میں یہ بات مان رہا تھا کہ تھوڑا سا 3 سالوں میں قیمتیں تیزی سے بڑھی ہیں, لیکن آپ بڑے جہاندیدہ لوگ ہیں, ذرا ارد گرد نظریں ماریں. جی کووڈ کے بعد, کورونا کے بعد دنیا میں جتنی بندشیں لگی اس سے یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے, اور ہمارا ووٹر سمجھتا ہے کہ یار یہ نیت سے کوشش کر رہے ہیں. اب جن کے لیے ووٹ کا حق دیا ہے نا سر آپ کو, وہ سمجھیں گے, لیکن جو یہاں پر بیٹھے جو کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک پروڈیوس بھی ہونا چاہیے, مطلب ڈومیسٹک جو پروڈکٹ ہے آپ کا اس کے اوپر ریٹس نہیں بڑھنے چاہیے اتنی تیزی سے. آلسو صداقت بھائی, جب آپ لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کینیڈا اور جیسے امریکہ کی ایگزامپل بھی دی تھی, تو کینیڈا ہم سب کو معلوم ہے کہ فلاحی ریاست ہے, اور امریکہ میں تو لوگوں نے لٹرلی اپنی بزنس سے جاب چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے کیونکہ حکومت ان کو پیسے پے کر رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے اتنا تم نوکریوں میں جا کے نہیں کماتے جتنا, ابھی تک لوگ جو ہے وہ واپس نہیں گئے. تو ان کے مسئلے مسائل میں اور پھر ہمارے مسئلے مسائل میں نا بڑا فرق ہے. بہت شکریہ جی صداقت بھائی ہمارے ساتھ. جی جی آپ ایڈ کرنا چاہیں گے صداقت بھائی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں اس میں آپ نے جو پہلے ووٹ دیے ان کا زیادہ قصور ہے. ہم تو 3 سال کے ذمہ دار ہیں, 30 سال میں ہماری ترقی کا ہم نے راستہ کھویا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اچھی حکومت آئی ہے, اور باقی آلٹرنیٹیوز تو ہیں ہی برے, اس لیے لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ جی, اللہ کرے جی کہ حالات ایسے بنے کہ ہم بھی آپ سے صداقت بھائی کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے, چیزیں بہت اچھی ہوگی, جو ہم نے خواب دیکھے تھے پورے ہو گئے. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کل وہ رہ گیا نا, وہ ہم سوچ رہے تھے کہ پوچھیں گے کہ بھائی وہ یہ نہ ہو کہ پیرس میں ووٹ ڈلے اور نتیجہ ملتان کا چینج ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی سوچنا ہوگا. اور بات یہ ہے کہ اگر کنسنسس کی بات ہے کہ سب متحد ہو جائیں, نعرہ نہ لگے, تو نعرہ تو اب زیادہ لگے گا, اور ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ نعرے لگائے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ کس طرح کی بندوقیں دے رہے ہیں اور پھر اس سے کہہ رہے ہیں کہ فائرنگ کرو. چلے جی دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو بڑا خلاف ہیں, آپ بڑی خلاف بات کرتے ہیں. میں نے کیا خلاف بات کی ہے؟ چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. 4 سال میں اگر میری قوت خرید نہیں بڑھی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سب کی نہ بڑھی. میری بھی نہیں بڑھی. اچھا پھر ٹھیک ہے, کم ہو گئی. آپ کی 2 سال میں نہیں بڑھی. 2 سال کے نہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں.